آپ ڈپریشن جیسی ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں، آپ کی سوچوں پر ایک رکاوٹ سی آ گئی ہے اور اس اذیت سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، تو یہاں پر سورہ دوحہ کو پڑھنا اور اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ہیونگ بیوٹیفل مائی ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، ہمیشہ کی طرح میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو فروغ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو فروغ دیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں نعمت دی ہے اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ صرف خود کر سکیں بلکہ دوسروں کو بھی کروا سکیں۔ تو یہاں پر میری ایک نظر آیت پہ پڑی تھی، جو سورہ دوحہ کی آخری آیت نمبر 11 ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سو مجھے اس میننگ فل آیت کو کیلیگرافی میں یعنی کہ عربک لینگویج میں لکھنا تھا کینوس پر، تو اس آیت کے ذریعے مجھے یہ کلو ملا کہ میں سورۃ دوحہ کی آیت کے اوپر، نہ صرف اس آیت کے اوپر بلکہ پوری آیت جو 11 آیتوں پر مبنی یہ صورت ہے اس کے اوپر غور و فکر کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے اس کے ترجمے کی، ایکسپلینیشن کی اور تفسیر کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ سو ویورز، جب میں نے کوشش کی اور میں نے ایکسپلینیشن اس کی تلاش کی، میں نے سرچنگ کی، تو مجھے بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہیں اس آیت کے ترجمے میں اور بہت میننگ فل میسج ہے، تو مجھے سرچ کرنے پہ پتہ چلا سب سے پہلے یہ سورت دوحہ جو کہ 11 آیتوں پر مبنی ہے، یہ ڈپریسو پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ کیوریبل ہے، اور یہ زیرو پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈپریشن سے خود بھی نکل سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایک میننگ فل میسج دے سکتے ہیں۔ یہاں پر اس صورت کو سمجھنے کے بعد مجھے ہیومن سائیکولوجی کا پتہ چلا کہ ہیومن سائیکولوجی میں کیا چیزیں ہیں اور کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے چڑھتے سورج کی اور رات کی تاریکی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کا خوب چرچا کرنے کے لیے کیوں کہا ہے، اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہوپ کا اور روشنی کیا چیز ہے اس کا بھی اندازہ ملا، اور اس صورت کو سمجھنے کے بعد الحمدللہ یہ بھی پتہ لگا کہ ہیومن نیچر کتنے طرح کے ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ ہیومن نیچر کیا ہے، اور اس کیفیت میں سے گزرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں نوازتا ہے۔ سو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم تیسری آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیسری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ کیونکہ اس آیت کے ترجمے سے ہمیں اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا بیت رہی تھی اس کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس موقع پر وحی کا نزول ہونا بند ہو چکا تھا، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا سے گیپ دیا تھا۔ تو یہاں پر تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہوا تو لوگ بہت بری بری باتیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ یہ گمان ہو چلا تھا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور ان پر وحی کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ سو اس کیفیت کی رکاوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آیت نمبر 3 میں یہ جواب دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ سو اس طرح کی کیفیت کبھی انسان کے اوپر بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور سوچوں میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے وہ کوئی بھی زندگی کا کام معمول کے مطابق نہیں کر پا رہا ہوتا، اور جب یہ رکاوٹ ختم ہوتی ہے، قبض کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جس طرح سورۃ دوحہ کی 5ویں آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہارا پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ چڑھتے سورج کی قسم، آفتاب کی روشنی کی قسم کھاتے ہیں جو کہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دو کائنات کے مین نیچر جو صبح کا وقت ہے اور جو رات کی تاریکی کا وقت ہے اس کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی وقت، جو چڑھتے سورج کا وقت ہے اور رات کی تاریکی کا وقت ہے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے بہت زیادہ
زیادہ ضروری ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف صبح ہی صبح کو پیدا کر دیتا اور رات نہ ہوتی تو لوگوں کے پاس آرام کرنے کا کوئی وقت میسر نہیں ہوتا، اور اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو انسان صرف سوتا ہی رہتا، بلکہ اس کے اندر ایکٹیونیس نہیں ہوتی۔ وہ بڑھ چڑھ کر صبح جس طرح اپنے معمول کے مطابق کام میں نکلتے ہیں تو اس طریقے سے وہ کام نہ کرتے بلکہ صرف آرام ہی آرام کر رہے ہوتے۔ تو یہاں پر ہم ان دونوں کائنات کے نیچر کو انسان ہیومن سائیکولوجی سے اس طریقے سے ملا سکتے ہیں کہ انسان کبھی خوش مزاج ہے، وہ اپنا کام بہت ایکسٹرا ایکٹیویٹی کے ساتھ اور بہت انرجیٹک ہو کر رہا ہے، اور کبھی انسان کا مزاج بہت سست ہو جاتا ہے، ایک اس کے اندر رکاوٹ سی آ جاتی ہے۔ لیکن اسی رکاوٹ کے ساتھ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جا کر جب یہ مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں اور یہ رکاوٹ ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہیومن سائیکولوجی آفتاب کی روشنی سے اور رات کی تاریکی سے اس طریقے سے میچ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ڈپریشن سے نکلنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کون سا پوائنٹ، کون سا سرا پکڑیں اور اس ذہنی اذیت سے، فکر سے، پریشانی سے، انزائٹی سے، گھبراہٹ سے نکل سکیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 6، 7 اور 8 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت ہے جو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا راستہ بتا کر لوگوں کے لیے ایک میسنجر بنا کے بھیجا، اور تندرست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ وہ عنایات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی تھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہاں پر سمجھنے والی چیز صرف اتنی سی ہے کہ جب انسان اذیت اور ذہنی الجھنوں کا، ڈپریشن کا شکار ہو تو یہاں پر اسے اس انیشیل پوائنٹ پہ یہ سوچنا چاہیے اپنی ماضی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وسیلہ بنا کر اس کو مشکل سے، پریشانی سے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے وہ گھریلو کوئی مسائل ہوں، اسے یہ سمجھ دی کہ وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے حل کر سکے۔ وہ اپنی یہ سمجھ انسان کے اندر خود ڈیولپ نہیں ہوتی، یقین کریں یہ سمجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ اپنے معاشی حالات کو، اپنے گھریلو حالات کو یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طریقے سے سلجھا کر بہترین بنا سکتا ہے۔ تو ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کہ پیچھے ہماری جو زندگی چلتی ہوئی آئی ہے کہ ہم ایسے ہی بڑے ہو گئے کہ ہمیں کھانا پینا، رہن سہن اور تمام ضروریات ہماری ایسی پوری ہو گئی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو جب وہ وہاں ہمیں سنبھالا دے سکتا ہے تو وہ آگے بھی ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ذہنی الجھنوں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ مزید انسٹرکشنز دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، یعنی کہ جو بے سہارا لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، بہت زیادہ مدد کرنی ہے، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ یہاں پر یہ انسٹرکشن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مانگنے والے صرف کھانا اور پیسے مانگنے والے نہیں ہوتے، سوالی ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو جھڑکی نہیں دینا، چاہے وہ علم کے حوالے سے کوئی سوالی ہو، وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہو، یا کوئی اپنی ضرورت کے تحت آپ کے گھر کے دروازے پر آیا ہو یا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، تو اسے ہرگز کمتر سمجھ کے اس کو جھڑکی نہیں دینا ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پر وہ 11 نمبر کی آیت ہے جہاں پر جس کو میں کینوس پر مجھے لکھنا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تمام نعمتیں ہمیں عطا ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہائی لائٹ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر اس کو آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ ہدایت کی نعمت ہو، چاہے وہ آپ کے پاس کسی قسم کی بھی نعمت ہو، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو روک کر نہیں رکھنا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، اس کو آگے بڑھا کر، اس کو آگے فارورڈ کر کے۔ ویورز، یہ وہ آیت ہے سورہ دہا کی آخری 11 نمبر کی آیت جس کو میں نے کینوس پہ فائنلی میک کر دیا ہے، اور یہ مجھے انشاءاللہ اپنی فرینڈ کو دینا ہے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو ریسٹ آف دا ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا ہے۔